ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जनाब हनीफ अब्बासी ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जिनसे ये सवाल रखेंगे उनके सामने कि हुकूमत की एक साला कारकर्दगी उनके सामने कैसी रही। भाई साहब बहुत शुक्रिया। कैबिनेट की एक ऐसी मीटिंग आज हुई जिसमें एक साला गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और उसमें कुछ हम सहाफ़ियों को एज ए ऑब्जर्वर भी बुलाया गया। कुछ इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आए लेकिन चैलेंजेस भी बड़े हैं। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी उसमें उन्होंने वो तारीफ तो की अपनी वज़रा की, लेकिन साथ में ये कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आर यू रेडी फॉर इट? सबसे पहली बात तो ये है जी कि देखिए मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि फरवरी 2024 और फरवरी 2025 ये कंपैरिजन मैं करूँगा। और ये कंपैरिजन इसलिए करूँगा, ये मेरा नहीं है, ये दुनिया के वो इकोनॉमी के जितने अदाद शुमार बनाने वाले सारे लोग हैं उनकी तरफ से है। ये हुकूमती अदाद शुमार नहीं है, जिसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कि उस वक्त हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो 4 अरब डॉलर के थे, अब 15 अरब डॉलर के। उस वक्त हमारे पास जो रेमिटेंसेस थी, तरसीलात ज़र, वो आती थी 3 अरब 80 करोड़ डॉलर। अब इस वक्त अल्लाह के फजल करम से वो हमारे पास आ रही हैं 18 अरब डॉलर की। इंटरेस्ट रेट हमारा 22% पे था, आज 12 पे है। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ सिंगल डिजिट पे होगा अल्लाह ने चाहा। उसके बाद आप आ जाएं कि हमारी इन्फ्लेशन जो थी 38% पे थी, वो आ गई 1.5 के ऊपर आ गई। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, IT के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी, टेक्सटाइल के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है हमारी। और फिर इसके मैं कहूँगा कि जो फॉरेन पॉलिसी थी उस पर वजीर आजम ने दिन रात मेहनत की। आप देखें कि स्टेट ऑफ हेड आ भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर उनके पास SCO समिट सबसे बड़ा कारनामा था। लेकिन उसके अलावा देखें ना, UAE के हेड ऑफ स्टेट आए हैं, फिर उसके टर्की के आए हैं, फिर उसके बाद चाइना के आए हैं, उसके बाद सऊदी अरब, हर मुल्क का हेड ऑफ स्टेट यहाँ पाकिस्तान आया। तो क्या लेने आए हैं? वो सिर्फ गपशप लगाने, चाय पीने, उनका अच्छा खाना तो उन्हें घर में भी मिल जाएगा। अच्छा, वो इस पाकिस्तान में आए, ये सारे चले गए थे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी, जो PTA की गवर्नमेंट थी, उसमें सारे भाग गए थे और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में एक पैनी की आपने 9 इंडस्ट्रियल जोन लगाने थे। CPEC पे जब आपने उनको मुर्द इल्जाम ठहराया, उन्हें करप्ट कहा, यानी उस वक्त के वजीर आजम ने, इमरान खान साहब ने, तो उसका नतीजे में उन्होंने अपने आप को वाइंड अप किया, चले गए। अब बड़ी मुश्किल के साथ जब वजीर आजम का दौरा चाइना हुआ, वहाँ पे लोगों को मनाया गया, वो फिर यहाँ पे अब दोबारा CPEC को आप समझे कि जो कहते हैं ना कि अभी वक्फे के बाद दोबारा शुरू करते हैं, तो ये दोबारा शुरू हुआ है CPEC। उसके नतीजे में आप देखिएगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी अल्लाह के फजल करम से। फिर नेफ्टेक के जरिए स्किल वर्कर्स जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, जो अपना पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जाएंगे तो अगर वो इस वक्त 10 रुपए कमा रहे हैं तो उस स्किल की वजह से 100 रुपया कमाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे इकदाम हैं जिस इकदाम के जरिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा प्रोडक्शन कास्ट है वो ज्यादा है हमारे हमसाया ममालिक की बदौलत, वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट की वजह से। पावर प्लांट्स में आप देखें 5 से हमारे एग्रीमेंट खत्म हो गए हैं, 14 के ऊपर काम जारी है। तो कहने से मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो कम से कम आए, ताकि हम एक्सपोर्ट में मजीद, यानी हम 2035 तक तो कम से कम 60 अरब डॉलर तक चले जाए। अच्छा, ये तो भाई साहब सारे प्लस थे ना, अब आगे आते हैं। अब आपने जाना है ग्रोथ की तरफ। ठीक है। ग्रोथ जब तक आप नहीं लाएंगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 22% पे खड़ी है। बहुत अच्छा। आपकी गुर्बत की लकीर जो है 40% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। आपके 40% बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ऐसे में ये 3 चैलेंजेस को टैकल करना और फिर साथ में ग्रोथ भी लेके आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, ये बात आपकी अभी देखे ना, मैं ये बात भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने मेरी, उन्होंने कहा जी मैं ये नहीं कहता कि लोगों को, जब लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त मैं समझूंगा कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, अपने वालिदैन की अद्वियात कहाँ से देंगे। ये जो आते हैं आपके पैकेजेस आते हैं, ये ठीक है, कोई रमजान पैकेज की सूरत में, कोई आप स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जब तक आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई मुल्क और कोई कौम तरक्की नहीं करती। इसमें अब बहुत पीछे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन ये आप जरूर ज़हन में रखें कि ये जो लोग कहते हैं ना, हम जो इस वक्त लोगों को स्किल फराहम कर रहे हैं, यानी स्किल एजुकेशन,
نیفٹیک کی صورت میں، وہ اب پرائم منسٹر کا 3 لاکھ کا تقریباً ٹارگٹ ہے کہ ہر سال 3 لاکھ لوگوں کو شارٹ کورسز اسکل کر کے پھر اس کو UAE بھیجا جائے، پھر ان کو سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں بھیجا جائے، یورپ میں یا کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ ایک اس پہ زور ہے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، اور دوسرا آپ نے ذکر کیا ہے بچوں کا، میں اس پہ بڑا ٹچی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیے ایجوکیشن کے حوالے سے یہ آپ کے اعداد و شمار بالکل 100% درست ہے کہ 2.5 کروڑ تقریباً بچہ جو ہے پاکستان نہیں، میری پرائم منسٹر سے اس پہ تقریباً 5-6 منٹ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ایمرجنسی تو لگائی ہوئی ہے، ایمرجنسی لگائی ہے، لیکن اس طرح کام نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، جس رفتار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام آباد میں بھی میں نے جو پچھلے دنوں اعداد و شمار لیے ہیں کہ اگر ان کا فرض کیا، میں ایک مثال دوں، 2000 بچہ تھا تو جو اسکول سے باہر تھا، تو اس وقت میرا خیال ہے وہ 2000 کی بجائے 1500 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمارے راولپنڈی کے اندر بھی CM پنجاب کی طرف سے بھی ہر جو ان کا MP MNA اپنے اپنے علاقے کے، وہ اپنے بچوں کو، جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو لائیں اور باقاعدہ اس کی تشہیر بھی کی جائے کہ یہ بچے جو ہیں اس وقت اسکول میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ بھی مہم جاری ہے، لیکن اس کی رفتار کو تیز کرنا ہے، اور ایمرجنسی جب آپ لگاتے ہیں تو ایمرجنسی سے مراد یہ ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہی کچھوے والی چال چلنی ہے، ابھی کچھوے والی چال ہے، سوری، ٹھیک ہے جی۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تیسری سب سے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا، وہ ہے بھائی جان ہماری پاپولیشن۔ اگر پاپولیشن کی گروتھ بھی یہی رہی تو پھر عادل صاحب وی آر ان ٹربل، پھر آپ جتنے مرضی آپ تیار کرتے رہیں، جتنے مرضی آپ فورن انویسٹمنٹ سے لیے ہیں، جتنے مرضی آپ کو ریمیٹنسز آتی رہیں، جتنے مرضی آپ کارخانے لگاتے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں گے، پھر آپ کے لیے مشکلات ہیں۔ ہاں، تو اس کے اوپر بھی حکومت وقت کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اچھا، ایک بڑا اعتراض یہ ہو رہا ہے آپ نے خرچے بھی کم کرنے ہیں۔ ہاں، تو خرچے تو ہمارے بھائی صاحب 50 لوگوں نے کیبنٹ بنا دی۔ اچھا میری بات سنیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری سیلری تھی نا اس میں ایز اے MNA، تو اب اگر 5 لاکھ کچھ اب ہوئی ہے، پہلے تو 1,60,000 تھی، 1,60,000 میں بھائی جان پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا، اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ جناب لوگوں کی جیبوں سے کاٹیں، نکالیں پیسہ اور اپنے پہ لگائیں، نہیں، آپ جو آپ کا رائٹ بنتا ہے اتنا ضرور لیں، اور ہر بندہ بھی جو ہے، میں شاید افورڈ کر سکتا ہوں لیکن بہت سارے ساتھی جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے، جو ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، تو یہ ایک تو ان کو، لیکن ہماری سیلریز جو ہیں وہ کٹ ہو کے، میرا خیال ہے اول تو فیڈرل منسٹر کو سیلری PM لینے ہی نہیں دیتے، میرا خیال ہے۔ اچھا، ابھی جو یہ نیا فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں، جو ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جو ہماری اگر ہم کوئی اپنی جگہ لیں گے رہنے کے لیے تو اس کا رینٹ دینا پڑے گا، الیکٹریسٹی کا بل ہمیں دینا پڑے گا، اپنے لوگوں کو۔ یہ کوئی نیا بل لا رہے ہیں یا نہیں، آلریڈی یہ ہے، PM نے آلریڈی کر دیا ہوا۔ اگر میں کسی کو چائے پلاؤں گا اس کے پیسے میں خود دوں گا، تو ہمارے خرچے کون سے ہو گئے؟ ہاں، ہم پہ بوجھ بڑھ گیا، ہمارا کام بڑھ گیا، ہم نے دن رات کام کرنا ہے، جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں، اگر میری ذات کو دیکھیں تو مجھے کس چیز کی کمی ہے کہ میں کہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اس پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ اس وقت ہر بندہ یہ سوچ کے سمجھ کے کیبنٹ میں آیا ہے، اس کو لایا گیا کہ تو نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اگر اپنے لیے کام کرنا ہے تو 4-5 دن بندہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ یہ پرویز خٹک صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں جو کیبنٹ میں آ رہے ہیں؟ نون لیگ میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو نون لیگ کے نہیں ہیں، استحکام پاکستان کے ہیں، نہیں، استحکام پاکستان کے ہیں نا بہت سارے لوگ۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مطلب آپ کے اتحادی ہیں جی، لیکن امیر مقام صاحب ہوں، دوسرے لوگ وہ ناراض ہیں، وہ باپ پارٹی سے بھی لوگ آئے ہیں سر۔ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لڑے ہیں لوگوں سے۔ عادل میں ایک بات کروں جی، شاید ایک پولیٹیکل ورکر یہ بات نہیں کہہ سکتا، میں کئی دفعہ میری انگریزی ٹھیک کر دینا اگر غلط ہو تو، میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو بائی ہک اور بائی کروک اس کو چلنا چاہیے باقی 4 سال۔ اچھا، یہ کوئی اس کے لیے خٹک صاحب جیسے ڈیسیجن لینا ضروری ہے؟ نہیں، میں وہ جو میں آپ اس کو بات کر کے فلاں ناراض ہیں جی، ٹھیک ہے جی، تو مجھے بھی پہلی فرصت میں منسٹر بننا چاہیے تھا نا جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ کہوں یا نہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہ کہیں، لیکن اگر 1 سال بعد بنا ہوں تو کیا میں نے اپنی لیڈرشپ یا کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا یا اپنی سیاست چھوڑ دی یا پیچھے ہٹ گیا؟
انہی ٹاک شوز کے اندر، اسی راولپنڈی کے اندر ہر جگہ بیٹھ کر ہم اپنی حکومت کو، اپنے لیڈرشپ کے اقدامات کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور اپنا ان پٹ بھی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر منسٹر بننا صرف یہ لکھانا ہے کہ وفاقی وزیر حنیف عباسی، تو میرا خیال ہے یہ میں پہلے بھی بن چکا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں۔ اچھا، یہ جو ایک مت ہے کہ جی آپ نے کہا اگر میں نے بننا ہے تو ریلوے کا ہی بننا ہے، یہ ریلوے کا کیا؟ نہیں، یہ قطعاً بات غلط ہے۔ تو یہ پنڈی ریلوے کے حصے میں؟ نہیں، ایکچولی ایشو یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن اس چیز کا نہیں ہوا۔ آپ پرائم منسٹر 2-3 چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا جو ڈیسیجن آپ لیں گے وہ آپ کے لیے، وہ میرے لیے، کیونکہ میرے وہ استاد بھی ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور میری سیاست کو نکھارنے میں ان کا کردار بھی ہے، اور میرے مشکل وقت میں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوا ہے شاید پاکستان میں میرے بچوں کے علاوہ کوئی شخص کھڑا نہیں۔ باقی میرے لوگ میرے ساتھ رہے، راولپنڈی کے لوگ پورے کے پورا جم غفیر ہوتا تھا عدالتوں کے اندر بھی، اور جم غفیر ہوتا تھا جیلوں کے باہر بھی، لیکن جس محبت، پیار اور لونگ سٹائل کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں ہر لحاظ سے جس طریقے سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لیکن وہ مجھے منع کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں آپ۔